بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن بطن لا يشبع ومن علم لا ينفع يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. انواع الخبر، خبر کی قسمیں، خبر کی قسمیں. العلم نور، علم کیا ہے؟ نور ہے. نور ہے تو یہ خبر ہو گیا کہ علم کیا ہے؟ خبر ہے، کوئی نئی چیز بتائے. عائشہ ام المؤمنین، مومنوں کی ماں ہے، یہ خبر ہے. سمجھ میں آ گیا خبر؟ بس یہی چیز ہے، آگے چلتے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے، یعنی مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ خبر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی خبر میں کبھی کبھی اس میں فعل اور اس میں کیا بولتے ہیں ماضی، اور اس میں اضافہ مضاف الیہ بھی ہوتا ہے. مثلا العلم شأنہ عظیم، العلم شأنہ عظیم، یہ کیا ہے؟ یہ اس سے خبر مکمل ہوا. شأنہ عظیم یہ اس کا خبر ہے. الجہل وقعہ وخیم، یہ بھی اس کی خبر ہوئی. المدینہ انوارها ساطعہ، یہ خبر ہے، پورا ایک جملہ خبر بن گیا. ٹھیک ہے. السلام علیکم، السلام علیکم یہ جار و مجرور ہے. کیا ہے؟ جار و مجرور ہے. البرکۃ فی التقوی، یہ بھی اس پہ بھی کیا ہے؟ ظرف مکان ہے. کیا ہے؟ ظرف مکان ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو اس میں آ گیا مفرد. العلم نور، یہ مفرد ہے اکیلا. العلم شأنہ عظیم، یہ کیا ہے؟ یہ اخبار ہے جملہ میں. یہ ایک جملہ ہے شأنہ عظیم، لیکن یہ خبر ہے، دونوں ایک ساتھ. السلام علیکم یہ جار و مجرور ہے. البرکۃ فی التقوی، یہ برکت کس میں ہے؟ تقوی میں ہے. اس میں کیا ہے؟ یعنی ظرف مکان ہے، جیسے کہ آگے آ جاتا ہے. یعنی یہ جو فی التقوی یہ جار و مجرور ہے. فی التقوی جار اور مجرور، یعنی جار و مجرور کا کیا مطلب ہے؟ جس میں حرف جر ہے اور اس کے ساتھ اس کے جو بائی آتا ہے جر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، تحت یہ ظرف مکان ہے، یعنی کس جگہ پہ. ٹھیک ہے، مکانی. تو یہ آگے جناب خبر. ٹھیک ہے. الخبر خبر المبتدأ او خبر كان واخواتها او خبر ان واخواتها ثلاثة انواع. جو خبر ہے وہ تین قسموں کی. مفرد جو نہ جملہ ہے نہ جملے کی طرح ہے، شبہ جملہ. جملۃ اسمیۃ او فعلیہ، یا اسمی جملہ ہے یا فعلی جملہ ہے. شبہ جملہ، یہ کیا ہے شبہ جملہ؟ سملر ٹو دا جملہ، لائک جار و مجرور، ظرف مکان، ظرف زمان. یہ چار چیزیں کیا ہے؟ شبہ الجملہ، یہ خبر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے بھائی جان، سمجھ میں آ گیا؟ اچھا جی. مثلا القرآن نزل على 7 احرف، اس میں کیا ہے؟ ادھر کدھر ہے خبر؟ 7 احرف. احسن. الصیام جنہ، جنہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے یا نہیں ہے؟ جنہ ڈھال، بچنے والا جو جب تلوار آ رہی ہوں کر کے، سیف گارڈ بولتے، کیا بولتے اس کو؟ شیلڈ. ہاں، دا فاسٹنگ از شیلڈ فرام جہنم، خبر آ گیا. ٹھیک ہے، اس طرح سمجھ میں آ گیا. چلو جی آگے چلتے ہیں. تقدیم الخبر المبتدا، تقدیم خبر المبتدا. اچھا جی، دیکھو نارملی خبر جو ہے نا مبتدا کے بعد آتا ہے. نارملی خبر شروع میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، لیکن کب خبر شروع میں آتا ہے؟ ان وجوہات کی بنا پر، وہ جو ابھی آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا این المفر، المفر این ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. این المفر اصل میں ہے المفر این، لیکن ادھر کیوں پہلے آ گیا؟ اسی طرح فی الفصل طالب، طالب فی الفصل. ہاں، عند اخی ضیف، ضیف عند اخی. دیکھا نا، پورا گیم ہی چینج ہو گئی. تقدیم تاخیر اس کا ایک معنی ہے. دیر از ریزن بیہائنڈ دس.
I'll tell you the reason. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الاصل فی الخبر ان یلی المبتدا، اصل یہ ہے کہ مبتدا کے بعد خبر آتی ہے. وَلَكِنَّهُ يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ وُجُوبًا فِي مواضع، کچھ جگہوں پر وہ اس سے پہلے آتی ہے واجباً. اذا كان الخبر من الالفاظ التي لها الصدارة كاسماء الاستفهام، اگر وہ خبر ان الفاظ میں سے ہو جو استفہامی طور پر یوز کی جائے. اینا استفہامی ہے نا، استفہامی یعنی کوشچن ہے نا، اینا خبر یعنی استفہام ہو گیا. اذا كان المبتدا نکرة والخبر جارا ومجرورا او ظرفا، اگر مبتدا نکرہ ہے، نکرہ کا کیا مطلب؟ ہاں وہ نہیں ہے جو متعین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. طالب، ہاں یہ نکرہ ہے نا، ہاں یہ نکرہ ہے، ناٹ اے اسپیسیفک، ٹھیک ہے. اسی طرح پھر وہ بولتے ہیں اذا كان الخبر مقصورا على المبتدا، اگر جو خبر ہے وہ مبتدا کی بنیاد پہ ہو، ٹھیک ہے، اگر خبر مبتدا کی بنیاد پہ ہو، ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر وہ کہہ رہے ہیں اذا كان في المبتدا ضمير يعود على بعض الخبر، اگر مبتدا میں کوئی ایسی ضمیر ہے جو بعض خبر کے اندر داخل ہو جاتی ہے، مثلا للعاملة اجرها مع المدرس کتابه للصائم ثوابه، اس کا ایک دوسرے سے ریلے ہے، ضمیر اس کی طرف راجع ہو گیا نا، تو اس وجہ سے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اب آتے ہیں یونٹ نمبر 3، اقلیاتنا فی العالم. اقلیات، اقلیات بولتے ہیں مائنورٹیز کو. کیا بولتے ہیں؟ ہاں مائنورٹیز، ہمارے مائنورٹیز فی العالم دنیا میں، آور مائنورٹیز ان دنیا، ان ورلڈ. ما قبل القراءة لماذا يغترب الناس عادة، ہاں یغترب اغترابا یعنی دور ہو جاتا ہے، غرب میں چلا جاتا ہے، مطلب وہ الگ ہو جاتا ہے، سفر کرتا ہے. ہاں he becomes strayed. ہاں why people یعنی پردیس میں کیوں جاتے ہیں لوگ نارملی؟ لماذا یغترب الناس عادتا، لوگ نارملی کیوں پردیس میں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے. سیکنڈ کوشچن ہے هل يكون الاغتراب الداخلی اکثر من الاغتراب الخارجی لماذا؟ ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا جو داخلی پردیسی ہے اندرون، مثلا ایک بلتستان سے لاہور آ گیا، وہ زیادہ ہوتا ہے یا وہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت باہر پردیس جانے کے، ولماذا اور کیوں؟ ٹھیک ہے. پھر تیسرا کہتے ہیں انظر، پڑھو. انظر بسرعہ، ہاں پھر ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھو بسرعہ، جلدی، ہاں جلدی نص کا مطلب ٹیکسٹ کی طرف، اور اس کا جواب دیو. ہاں پڑھو. ما عدد المشکلات التي يقابلها مغترب المسلم في البلدان الأخرى. کیا مشکلات؟ بلدان بلد سے، ہاں کیا مشکلات آتی ہیں مقابل اس کے مقابلے، یعنی فیس کرتا ہے، کون سے پرابلمز فیس کرتا ہے وہ مسلمان دیسی پردیسی فی البلدان الاخرى، دوسرے ملکوں میں. ہاں اذکر انواع هذه المشکلات، ذکر کریں ان ٹائپس کا، ان مشکلات کے ٹائپس کا. ہاں ما اکبر هذه المشکلات فی رأیک، آپ کی رائے میں کون سی مشکلات بڑی، کون سی مشکلات نہیں، ان کون سا سب سے بڑا پرابلم ہے آپ کے خیال میں؟
یعنی سب سے بڑا ان پرابلمز میں سے سب سے بڑا پرابلم کون سا ہے آپ کی رائے میں؟ لماذا، کیوں؟ لماذا يواجه المسلم مشکلات في الطعام والشراب؟ ہاں، کیوں مسلمان فیس کرتا ہے مشکلات کھانے پینے؟ آپ پڑھو۔ طلب علم کے لیے اکثر مسلمان پردیس گئے، اور رزق کے لیے، پھر او نشر الدعوہ، اور دعوت پھیلانے کے لیے، وكانت الدعوة إلى الإسلام أهم هدف لتلك الغربة والرحلات في الماضي۔ ہاں، اور یہ دعوت اسلام کی طرف امپورٹنٹ ہے، ایم، اسلام کی طرف دعوت دینا پردیس جانے کے اہم مقاصد میں سے تھے۔ والرحلات فی الماضی، ماضی میں جو ٹورز لگائے۔ ہاں، وقد أدت تلك الغربة إلى نشر الإسلام في كثير من أنحاء العالم۔ ہاں، وقد عدت and it leads تلک الغربہ، یعنی جو پردیسی پن ہے، جو باہر جانا ہے، وہ لیڈ کر گیا کس چیز پر؟ کہ اسلام پھیل گیا، زیادہ نشر ہو گیا، فی کثیر من انحاء العالم، دنیا کے مختلف علاقوں میں، ٹھیک ہے۔ وفی العصر الحدیث، ہاں، کیا مطلب اس کا؟ بہت سارے لوگ نہیں اسٹیبل ہو گئے، بہت سے لوگ اسٹیبل، ان میں سے بہت سے لوگ اسٹیبل ہو گئے دوسرے غیر مسلم کنٹریز میں، فاصبحوا اقلیات فیہا، اور پھر اور بن گئے اقلیات، مائنورٹیز۔ ويواجه أولئك المسلمون في بلاد الاغتراب، اور فیس کرتے ہیں، فاصبحوا اقلیات فیہا، وہ بن گئے کیا؟ مائنورٹیز اس میں۔ وَيُوَاجِهُ أُولَٰئِكَ الْمُسْلِمُونَ فِي بِلَادِ الْاغْتِرَاب، اور وہ فیس کرتے ہیں وہ مسلمان فی بلاد الاغتراب، اس پردیس ملک میں، وَهُمْ وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ تِلْكَ الدِّيَارِ، وہ اور جو لوگ مسلمان ہوئے من تلک الدیار، ان ملکوں میں سے، مشکلات عدیدہ ومن اہمیہ، کیا مطلب اس کا؟ مشکلات زیادہ تھی، نہیں، مختلف مشکلاتیں، مختلف مشکلاتیں، ان میں سے اہم، ہاں، کیا ہے نمبر 1؟ اول مشکلات عند الممارسة العبادة، عبادت کرنے میں مشکلات، ایوہ، پھر من اکبر هذه المشکلات ان المسلمین لا یجدون احیانا مسجدا او مصلی للصلاة فيه، ہاں، ان میں سے بڑی مشکلات مسلمان لا یجدون احیانا، یجدون پاتے ہیں کبھی کبھی، لا یجدون نہیں پاتے بھائی جان، کہ مسلمان نہیں پاتے کبھی کبھی مسجد یا نماز پڑھنے کی جگہ، ہاں، مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ، للصلاة فیہ، ایوہ، سواء اکان فی مکان سکنہم ام عملہم ام دراستہم، کیا مطلب اس کا؟ سوائے اس کے نہیں، چاہے وہ ان کے جگہ میں ہو یا کام کرنے کی جگہ میں ہو، ہم ہاں، وفی بعض الحالات یوجد المسجد او المصلی، ہاں کہو، اور بعض حالات میں یوجد المسجد او المصلی، پاتے ہیں مسجد اور مصلی، اور بعض حالات میں وہ پاتے ہیں مسجد یا مصلی، ولیکن لا یوجد عالم العارف بدین الاسلام، ایوہ، لیکن نہیں پاتے وہ کوئی عالم جس کو دین کی سمجھ، ایوہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، الذي يرجع إليه المسلمون في أمورهم الصغيرة والكبيرة،
جو رجوع کرتے ہیں جس کی طرف رجوع کریں مسلمان، جس کی طرف رجوع کریں مسلمان، معاملات میں چھوٹے ہیں بڑے، معاملات میں چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یعنی ایسے عالم جو جانتا ہے اسلام کو اس کی طرف رجوع کریں مسلمان چھوٹے اور بڑے معاملات میں. ومن ناحیت اخرى and from the another angle ہاں اور جب وہ پاتے ہیں کچھ مسلمان صعوبتاً کس چیز کی؟ صعوبت یعنی مشکل. قد یجد بعض المسلمین صعوبة في أداء الصلاة في أثناء أوقات العمل. نماز ادا کرنے کی اثنا کا کیا مطلب ہے؟ درمیان، یعنی between the job timings they face difficulties to pray. مشکلات. حيث تمنع بعض المؤسسات والشركات المسلمين من الخروج لأداء الصلاة، اور جہاں تمنع منع يمنع جہاں منع بعض کمپنیز اینڈ بعض فیکٹریز منع کرتی ہے مسلمانوں کو نماز کے لیے یعنی خروج، یعنی they don't allow to get out for prayer, some companies and some factories. ثانيا المشكلات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية. وہ مشکلات جن کا تعلق ہے ایسے مسائل سے. الاحوال الشخصیہ کا کیا مطلب ہے؟ احوال الشخصیہ سے مطلب ہے فیملی پرابلمس، ٹھیک ہے، یعنی پرسنل پرابلم ادھر لفظی ترجمہ ہے. یواجہ المسلمون مشکلات عدیدة فی بلاد الاغتراب، مسلمان فیس کرتے ہیں بہت سارے مشکلات پردیس ملک میں. فیما یتعلق وعلیکم السلام بالزواج والطلاق والمیراث وعلاقة الاولاد بالوالدین. ان میں سے زواج سے متعلق، طلاق سے متعلق اور میراث وراثت سے متعلق اور اولاد اور والدین سے متعلق. اولاد اور والدین کے تعلق، علاقت، ریلیشن شپ سے متعلق، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی جان. اچھا جی. وتحاول تلك البلاد القضاء على هذا الجانب الثقافي، اور اس کلچرل، انہوں نے کلچرل کہہ دیا، ثقافتی کلچر کو کہتے ہیں، یعنی یہ جو کلچر ہے شادی والا، طلاق والا، میراث والا اور والدین کا اولاد کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، اس کو انہوں نے کلچر کا نام دیا اور کہا یہ جو اینگل آف کلچر ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے البلاد. القضاء کا مطلب ہے ختم کرنا. تحاول تلک البلاد، وہ کنٹریز کوشش کر رہی ہے. تحاول، حاول یحاول محاولتاً، کوشش کرنے کو کہتے ہیں، یعنی وہ کنٹریز کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس ثقافتی چیز کو ختم کر دے. حتی یذوب، ذاب یذوب کا مطلب ہے پگھلنا لٹرل میننگ میں. حتی یذوب المسلمون فی المجتمعات الجدیدہ، یہاں تک کہ مسلمان پگھل جائے ان نیو کمیونٹیز میں. ہی از ٹاکنگ اباؤٹ پردیس،
about maybe Western countries. وَيُؤَدِّي ذَلِكَ, and it will lead. يُؤَدِّي, lead, L-E-A-D, ٹھیک ہے. ذَلِكَ إِلَىٰ آثَارٍ خَطِيرَةٍ, dangerous effects, منها, ان میں سے. نمبر 1, جی میڈم. ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ اضعاف، ضعف یضعف اضعافا، ہاں کمزور کر دینا. نہیں، سلطہ کا مطلب اتھارٹی. ویکننگ دا اتھارٹی آف پیرنٹس آن دیئر کڈس، یعنی ان کے بچوں کے اوپر جو ان کی اتھارٹی ہے، ان کا جو پاور ہے، اس کو کم کرنا، اس کو ویک کرنا، اس کو کمزور کر دینا. مثلا ابھی میرے بچوں پر پوری حکومت ہے الحمدللہ، ادھر آپ کی پوری حکومت نہیں ہے. ہاں ابھی کل ہی وہ میں دیکھ رہا تھا ادھر جرمن میں بھی اور سوئٹزرلینڈ میں بھی جو ریفیوجیز ہیں، یہ جو مسلمان ہیں، ہاں وہ بچے نے اسکول میں جا کے کہا کہ LGBT از ناٹ الاؤڈ ان اسلام، اٹس حرام. تو انہوں نے کہا یہ اس نے ہمارے قانون کے خلاف. تمہیں کس نے کہا؟ ہمارے پیرنٹس نے. تو وہ چائلڈ کیئر والے آئے اور اس بچے کو اٹھا کے لے گئے، ماں باپ سے الگ کر دیا، اس کے وہ کر دیا نا، فائدہ اٹھایا انہوں نے اس اتھارٹی کے کمزور کرنے کے بعد. لا تكون للأب قوامة في بيته. ہاں علی. ہاں ابو کی قوام کا کیا مطلب ہے؟ رسپانسبلٹی. یعنی ابو کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی گھر میں، یا ذمہ داری نہیں ہوتی. وہ بولتے ہیں 50-50 ادھر باہر ملکوں میں. ہاں دکتور. اجراء الزواج مدنيا وليس وفق الشريعة الإسلامية. یعنی وہ یہ کہہ رہے کہ کورٹ میرج کرانا، یہ معنی ہے. لیکن لفظی کیا ہے؟ اجراء الزواج، شادی کروانا، مدنیاً. مدنی بولتے ہیں کس کو؟ ہاں مدنی کا مطلب ہے کہ جو یہ جو ہوتا ہے نا، کیا بولتے ہیں، اربن ایریاز میں جو ہوتا ہے، بغیر کسی والدین یا بغیر کسی شریعت کے، جسٹ، ٹھیک ہے، یعنی کورٹ میں جا کے شادی کرنا. ولیس وفق الشریعۃ الاسلامیہ، نہ کہ شریعت کے مطابق. ہاں وفق، مطابق، ٹھیک ہے. اچھا جی. جی میڈم. زواج ہاں ہاں علی. طلاق نہیں. طلاق المرأتی، عورت کا طلاق دینا، زوجہا، اپنے میاں کو، دون رغبتی ہی، اس کی رضامندی کے بغیر. یعنی اسلام نے طلاق کا حق کس کو دیا ہے؟ مرد کو. ادھر عورت طلاق دیتی ہے مرد کو، اور مرد نہیں بھی چاہے تو کوئی نہیں بھی سکتا، ہے نا. وعدم قدرت الزوج علی الطلاق. ہاں عدم قدرت، یعنی قدرت کا نہیں رکھنا. He cannot give divorce, the husband cannot give divorce إلا بواسطة المحكمة, without permission of the court. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا میڈم؟ الحمدللہ. ہاں ڈاکٹر صاحب. منع بالکل، یعنی ایک سے زیادہ کرنے کی ممانعت ہے.
ہاں یعنی شرعی ضرورت کے مطابق بنا پر دوسری تیسری چوتھی شادی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے ویسٹرن کنٹریز میں. ہاں بلکہ ابھی ہمارے ملک میں بھی اگر کوئی دوسری تیسری کرنا چاہتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ تم پہلی سے اجازت لے کے آؤ. یہ شریعت میں کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا جی توزیع المیراث. ہاں میڈم. ہاں ٹھیک ہے نا. یعنی شریعت کے مطابق نہیں ہوتا بلکہ ان کے اپنے جو قوانین ہیں. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ادھر اگر ایک بیوی نے شوہر کو طلاق دے دی تو اس کا آدھا مال اس کے پاس چل جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ ہاں بیوی کے پاس شوہر کا مثلا یہ جو امیزون کا جو مالک تھا جیف بوس پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا جیف بزس. ہاں اس کی بیوی نے اس سے طلاق لے لیا وہ پورا آدھا مال اس کو چلا گیا. ہاں یہ تو میراث بھی نہیں ہے نا یہ تو اس سے بھی ہائی لیول کی. ہاں ان کے وہی غیر شرعی قوانین. اچھا جی تیسری چیز جو پردیس میں لوگوں کو مسئلہ ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ مشکلات التعلیم. مشکلات التعلیم کا کیا مطلب ہے علی؟ پڑھنے میں مشکلات. یواجہ المسلمون مشکلات عدیدہ فی تعلیم ابنائهم فی بلاد الاغتراب. ہاں دکتور. بہت سے فی تعلیم ابنائهم فی بلاد الاغتراب. احسنت. اچھا جی فنسبة أبناء المسلمين الذين حصلوا على الشهادات الجامعية قليلة جدا. ہاں سسٹر مدام. ان کی نسبت قلیل کس کو بولتے ہیں؟ ہاں بہت تھوڑے. ہاں یعنی احسنتی. دیٹس اٹ. دیٹس دا meaning. Okay. كما أن كثيرا من أبناء المسلمين لا يكملون مرحلة التعليم العام لأسباب عديدة. ها علي پڑھو. بہت سے مسلمانوں کے بچے نہیں مکمل کرتے اپنی تعلیم کا مرحلہ. التعلیم العام. ہاں عام تعلیم کا مرحلہ یعنی جو ہے نا شروعات کے نارمل. ہاں لاسباب عدیدہ. ہاں یعنی کچھ اسباب یا مختلف اسباب یا بہت اسباب. یہ تینوں معنی عدیدہ کے ہو سکتے ہیں. منہا ان میں سے عدم قدرتهم على الاندماج في الجو الاجتماعي في المدارس. عدم قدرتهم على الاندماج في الجو الاجتماعي في المدارس. ہاں دکتور. عدم قدرتهم اس کا کیا مطلب ہے؟ على الاندماج دمج يدمج دمجا مرج گلنے ملنے میں. فی الجو الاجتماعی یونیورسٹی نہیں اجتماعی. ہاں جنرل ماحول یعنی ان دیئر سوشل لائف they are not capable to merge in their social life فی المدارس
in schools. Yani when the kid who is going from Pakistan or going from Saudi Arabia, he is mashallah coming from totally different culture, and now he will go to masalan UK school. So it's totally different environment, totally different social perspective. So it's difficult to him to merge with them and socialize with them. That doesn't mean he cannot do it, but he is facing a problem. So because of that, lots of them, they don't continue their education. Sister Muniba, أو لفقر آبائهم. اور یا پھر because their father یا اور fathers are poor. لفقری، یہ جو لام ہے یہ کیا ہے؟ لام السببیہ، لام آف دا ریزن. فقر پور، غریب، بیکاز دیئر فادر از پور، دے couldn't go to the school. ہاں میڈم. فیخرجون ہاں واٹس دا میننگ؟ تاکہ وہ نہیں، لیعملوا، عمل، ہاں جاب کریں، مطلب کام کریں. ہاں ہاں نہیں، من اجلی، تاکہ وہ حاصل کر لیں. من اجلی یعنی ریزن، یعنی وائی دے ورک، سو دے کین گیٹ. من اجلی یہ سبب کے معنی میں ہے. ہاں نہیں، تھوڑا کیا؟ مبلغ سیلری. من المال پیسوں میں سے، تحتاج الیہ الاسرہ. ہاں اب آپ اس کو ذرا اردو میں ایک محاورتاً کہہ دو بغیر لٹرلزم کے. جس سے یا جس کے محتاج ہے. ہاں یعنی وہ اسکول سے نکل جاتے ہیں تاکہ وہ کچھ کام کر لیں، تاکہ وہ کچھ پیسہ کما لیں تھوڑا سا، جس کے محتاج ہوتی ہے، فیملی محتاج ہوتی ہے. ٹھیک ہے گائز، انڈرسٹوڈ؟ اوکے الحمدللہ. جی علی. حاول المسلمون، ہاں مسلمان کوشش کرتے ہیں پردیس ملک میں اپنے بچوں کی تعلیم عربی لینگویج، تعلیم ابنائہم اللغۃ العربیہ، عربی زبان سکھانے کی مسلمان کوشش کرتے ہیں پردیس میں. ٹھیک ہے جی. وَلَجَأُوا، ہاں دکتور، وَلَجَأُوا، وَلَجَأُوا آپ پڑھیں، جملہ پڑھیں. میری التجا ہے اللہ سے. لجأ یلجأ التجاء، نہیں، اس کی طرف چلے جاتے ہیں، مختلف وسائل کی طرف چلے جاتے ہیں. منہا، اور اس میں سے کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ان میں سے مساعدۃ ابنائہم، اپنی فیملی کی سپورٹ. نہیں فیملی نہیں، آپ پورا جملہ پڑھیں پہلے. مساعدۃ ابنائہم علی حفظ اجزاء من کتاب اللہ. ہاں وہ ان میں سے ساعد یساعد کا کیا مطلب ہے؟ مدد کرتے ہیں. اچھا، ابنائہم کا کیا مطلب ہے؟ اپنے بچوں کی علی حفظی، حفظ کرنے میں اجزاء من کتاب اللہ، کچھ یونٹس اللہ کی کتاب. اجزاء عربی میں کس کو بولتے ہیں؟ اجزاء القرآن. ہاں تو اب کیا کہیں گے؟ اب آپ بتاؤ. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بچوں کے قرآن کے حفظ کرنے میں اس کی آپ کو میں نے ایک ٹپ دیا تھا پہلے بھی،
یہ لاسٹ پہلے ہاں وہ کرو. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو حفظ کرنے میں اپنے بچوں کو اس طرف لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کو اور بہتر بنا کرتا ہوں. یعنی ہاں یعنی اللہ کے کلام کتاب اللہ قرآن کے بعض پاروں کی حفظ کرنے میں وہ اپنے بچوں کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی انڈرسٹوڈ سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. جی سسٹر منیبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث ان کے ساتھ گھر میں عربی میں. کیا مطلب حدیث اور حدیث ان کے ساتھ؟ ہاں تو یہ کہو نا ان کے ساتھ گھر میں عربی میں. لا بلغت البلدی نہیں ہے. آپ پہلے جملہ پورا پڑھیں. ایکسکیوز می ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈو لٹرل. لا بلغت البلد الذی یقیمون فیہ. اب آپ مجھے اس کا پورا مفہوم سمجھا دو بس. یعنی لٹرل ٹرانسلیشن مور آسان ہوتا ہے بنسبت پورا معنی سمجھانا، کیونکہ اصل چیز ہم نے معنی سمجھنا ہے، ہم لٹرل ٹرانسلیشن نہیں سمجھنے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اور مطلب ان کے ساتھ گھر میں ہاں عربی میں بات کرنا جو نہیں ہے اس شہر کی زبان نہیں. یعنی وہ تو ٹھیک ہے مطلب وہی بول رہے ہیں کہ وہ گھر میں عربی زبان میں بات کرتے ہیں، نہ کہ اس ملک کے زبان میں بات کرتے جدھر وہ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے یقیمون فی جدھر رہتے ہیں، لا نہیں بلغت البلد اس کنٹری کی زبان. ٹھیک ہے جی سمجھ میں آ گیا. ہاں میڈم سمجھ میں آ گیا. ہاں اچھا جی جی پڑھیں میڈم. ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے بہتر میں آپ کو ایک دیتا ہوں. عطلتی نہایت الاسبوع کا کیا مطلب ہے؟ ہاں ویکینڈ کی چھٹیاں. ویکینڈ کی چھٹیوں میں وہ مسجدوں میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ عربی سیکھ لیں. ٹھیک ہے ویری ایزی گائز. اٹس آل اباؤٹ knowing the technique and practicing based on that, and with the exercise and time it will be piece of cake. But without exercising, without trying, without going through the experience and the journey of seeking knowledge, you will not get it by only sitting there and watching. So you guys should be active, living, learning being. Not only in class, also in home. Also trying every day to read something, watch something, share something. I have to remind you guys always that you should share. Some of you are mashallah sharing, but lot of the participants are not sharing anything at all. And this is not good, because then we cannot go mashallah upstairs, we will go down in basement. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں. جی علی آج سب کو نیند آ رہی ہے ہاں کیونکہ استاد بھی سویا ہوا ہے. استاد میں جو انرجی تھی وہ صبح نکل گئی ساری، صبح سے گھوم رہے ہم. جی وأحيانا يطلبون من وزارات التربية والتعليم في البلاد التي يقيمون بها تخصيص حصص في اليوم الدراسي لتعليم اللغة العربية. ایوا کیا بات ہے کیا بات ہے. اب تسی تو چھا گئے پاچی، اب تسی کر کے بتاؤں. اور کبھی کبھی وہ لوگ طلب کرتے ہیں وزارت تعلیم تربیت اور تعلیم سے اس ملک میں جس میں وہ رہتے ہیں آئی ہے
ہاں اسپیشل کریں، اسپیسیفائی کریں. حصہ سا حصہ ادھر کس کانٹیکس میں ہو رہا ہے؟ فی الیوم الدراسی. حصہ فی المدرسہ کیا ہوتا ہے؟ کلاس میں کیا ہوتا ہے؟ حصہ پیریڈ. ٹھیک ہے. تخصیص حصہ سن یعنی کچھ وقت مخصوص کریں، کچھ پیریڈز فی الیوم الدراسی ان آور اکیڈمک ڈے لی عربی زبان میں پڑھنے میں، عربی کی تعلیم دینے. عربی زبان میں پڑھنے میں اور عربی کی تعلیم دینے میں فرق ہے نہیں؟ ہے نہیں علی؟ ہاں اللہ آپ کو اردو سکھائے. اچھا جی سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ یا میں ریپیٹ کر دوں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. سمجھ میں آیا ڈاکٹر صاحب؟ آگے چلتے ہیں جی. میڈم کیا بولتے ہیں سسٹر منیبہ. وَإِنشَاءِ مدارس پیدا کرے. بالکل ہاں پیدا کے معنی میں بھی آتا ہے اور بنانے کے معنی میں بھی آتا ہے. اور مدارس میں لغت العربیہ کی تعلیم کے لیے مخصوص خاصہ یعنی عربی تعلیم کے لیے خاص مدارس کو بنایا جائے. اور بنایا جائے عربی تعلیم کے لیے خاص مدارس کو، یعنی schools which are only yes ہاں. والواقع ان تلک الوسائل اور واقع ہو یہ وسائل، اور امر واقع یہ ہے کہ یہ وسائل یعنی the ground realities are that these efforts, these tools مع اہمیتها with their importance لم تضع حلا مفیدا لتلك المشکلہ. کیا مطلب ہے میڈم آفشین؟ اس کی اہمیت کے باوجود اس پرابلم کے کوئی بینیفیشل حل نہیں نکال سکے، نہیں ڈال سکے. وضع کا کیا مطلب ہے؟ رکھنا. بس وضع یضع تضع یہ سیم چیزیں ہیں. یعنی کوئی مفید بینیفیشل سولوشن نہیں تھا اس مشکل کا. ٹھیک ہے. They didn't get the beneficial solution for that problem. Did you guys get the point? Alhamdulillah. May Allah bless you all and may Allah give you health and wealth of iman. کیوں ہنستے ہو تم یار؟ یعنی ویلتھ ہر وقت دنیا تھوڑی ہوتی ہے. اصل ویلتھ از ویلتھ آف ایمان. Without iman, the materialistic wealth is nothing. It's wasted. It's in dustbin without iman. Billions are nothing. Elon Musk is kafir. He has billions. He is the richest person. But his money will not be beneficial for him. Even if he do lot of charity or whatever in akhirah. ٹھیک ہے نا. رابعا نمبر 4 المشکلات الاجتماعیہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں سوشل پرابلم. احسنتی یا مدام آفشین احسنتی. من اہم المشکلات التي يواجهها من اہم المشکلات الاجتماعیہ التي يواجهها المسلمون في بلاد الاغتراب ما يلي. پردیس میں جن پرابلمز کا مسلمان فیس کرتے ہیں، جن سوشولوجیکل پرابلمز کا فیس کرتے ہیں، ان میں سے اہم کا ذکر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. نمبر 1
الاختلاط غیر المشروط. ہاں کون بتائے گا؟ اختلط یختلط اختلاطا، فری مکسنگ، فری مکسنگ، انکنڈیشنل فری مکسنگ. غیر المشروط انکنڈیشنل، یعنی بغیر کسی ٹرمز اور کنڈیشن کے ملنا جلنا، گھومنا پھرنا. اختلاط کا مطلب ہے فری مکسنگ، مکس کر دینا. خلط یخلط تخلیطا، مکس کر دینا، یعنی مرد اور عورت کا مکس. دیٹس دا میننگ. تبیح اباح یبیح اباحتا، کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں، اجازت. حدیث جیسے نا اسلام میں 5 احکام ہے نا، واجب، ہاں، اور مستحب، اور مباح، پھر مکروہ، پھر حرام. اب اس میں وہ فرق ہے الگ، فرض اور واجب اور مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، وہ الگ مسائل ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح مباح جو ہے نا، یہ اباح یبیح اباحتا فہو مباح، یہ اس میں سے ہے. تبیح اجازت دیتی ہے. معظم بلادی، معظم کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، معظم بلاد الاغتراب. نہیں. غیر ممالک پردیسی ملک کے وہ ہوتے ہیں گورنمنٹ. آپ لوگ الگ وادی میں ہیں، وہ الگ وادی میں ہے. معظم کا مطلب ہے عزت دی جاتی ہے، اکثر. یس، اس سیاق میں، ان دس کانٹیکسٹ، وٹ ایور آئی ایم سیئنگ از ان دا کانٹیکسٹ. ٹھیک ہے، ڈونٹ پٹ اٹ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ. تبیح اجازت دیتی ہے، معظم البلاد، اکثر بلاد، اکثر کنٹریز، موسٹ آف دم آف بلاد الاغتراب، پردیس میں، الاختلاط بین الرجال والنساء دون قید، بغیر کسی شرط شرط کے اجازت ہے مرد عورت فری مکسنگ کریں. ہاں، خلوت میں بیٹھیں اور فضولیات میں لگے. وللاسلام موقف مختلف فی موضوع الاختلاط، اور اسلام کا موقف کیا ہے؟ مختلف ہے. فی موضوع الاختلاط، فری مکسنگ کے ٹاپک پر، ملنے جلنے کے موضوع پر. فہو لا یبیحہ، الا عند الضرورہ، مگر وبشروط. ایوہ، احسنتم، کیا بات ہے. نمبر 2، الحجاب، پردہ. لا تقبل المجتمعات غیر الاسلامیہ فکرت الحجاب. لا تقبل کا کیا مطلب ہے؟ نہیں قبول کرتا. المجتمعات غیر الاسلامیہ، نہیں، نان مسلم سوسائٹیز. ٹھیک ہے، المجتمعات یہ مجتمع کی جمع ہے، برادرز اینڈ سسٹرز. ٹھیک ہے، نان مسلم کمیونٹیز دے ڈونٹ ایکسپٹ دا آئیڈیا آف حجاب. وَتُحَارِبُهُ، حارب یحارب محاربتا، کیا مطلب ہے؟ نہیں، حرب، وار. تحاربہ، اور وہ اس کے ساتھ وار کرتے ہیں، یعنی حجاب کے خلاف. کثیر من الدول بوسائل عدیدہ. اچھا دیکھو، کثیر من الدول اور معظم الدول دونوں سیم میننگ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کثیر من الدول اور معظم الدول، دس از سیم میننگ. یعنی بہت سارے کنٹریز کیا کرتے ہیں؟ وار کرتی ہے. بوسائل عدیدہ، ہاں، نہیں، وسائل کا کیا مطلب ہے؟ ٹولز. عدیدہ بہت بھی ہو سکتے ہیں، مختلف بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بحیث یصل الامر فی بعض الحالات الى طرد الطالبة المحجبة
من المدرسة. ہاں پورا ترجمہ چاہیے مجھے، کون کرے گا؟ ہاں برادرز اینڈ سسٹرز، ٹائم از ٹکنگ. اینڈ مدرسے میں طالب علم کی وہ حجاب پر طرد یطرد طردن کیا مطلب ہے؟ نکال دینا، ککنگ آؤٹ. طرد بھی نکال دیتے ہیں، ہاں نکال دیتے ہیں. بعض حالات میں یعنی وہ بول رہے بحیث یصل الامر، کبھی کبھی معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے. یصل الامر یہاں تک پہنچ جاتا ہے. فی بعض الحالات، بعض سینیریوز میں، بعض حالات میں، الی طرد الطالبتی کہ وہ نکال دیتے ہیں. طرد یطرد طردن نکال دینا، کک آؤٹ. فائرنگ not in literal sense, firing her out, the student, the female student with the hijab min al madrasa from school. And this happened, as you guys may know what happened in France. They did this, and also in USA, as I remember. وَطَرْدِ الْمَرْأَةِ الْعَامِلَةِ مِنْ عَمَلِهَا. ایک بندہ بتائے. احسن تھی، کیا بات ہے. آج چاکلیٹ نہیں ہے ورنہ میڈم کو چاکلیٹ دیتے. ان لم تترک الحجاب، اگر وہ نہیں چھوڑے گی حجاب کو. نہیں، اگر نہیں وہ چھوڑے گی حجاب، ٹھیک ہے. یعنی اگر وہ حجاب نہیں چھوڑے گی تو کک آؤٹ ہوگی. اچھا جی، الطعام والشراب. اچھا جی، کھانے پینے کے معاملات. للمسلمین نظام خاص فی طعامہم و شرابہم. مسلمانوں کے لیے ان کے کھانے اور پینے میں خاص نظام ہے. یعنی مسلمانوں کے خاص نظام ہے کھانے پینے میں. فہناک اشیاء قلیلہ لا تحل لہم. اور وہاں بہت تھوڑی اشیاء ہیں جو نہیں حلال ہیں ان کے لیے. احسنتی. سسٹر منیبہ از آلویز ماشاء اللہ putting everyone on fire. اچھا جی، وَلَهُمْ طَرِيقَةٌ خَاصَّةٌ فِي الذَّبْحِ. ہاں بولے ان کے لیے خاص طریقہ ہے ذبح کرنے میں. دوسرے بھی آگے بڑھے، صرف ان کو بولنے دیں، ان کے بھی وارڈ لگاؤ یار، کٹ کرو ان کو بھی جیسے وہ کٹ کرتی ہے. اچھا جی، ان کے بھی خاص طریقہ ہے ذبح کرنے میں، جیسے سسٹر منیبہ کا طریقہ ہے خاص. ٹھیک ہے. لا تراعى فی البلاد غیر المسلمہ. ہاں بولے سسٹر، وہ چپ ہو گئے یار. راعى یراعی مراعاتا، کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں رعایت کی جاتی. they don't care in non-Muslim countries. they don't care یا اخی if you want halal or don't. Yet they don't care about you, akhi. You narcissistic Muslims, you think all the country will care about you? They don't care, akhi. They don't care. You want halal, you don't want pork. They say eat pork, halal pork. Astaghfirullah. Wallahi, akhi. دفن الموتى کیا مطلب ہے اس کا؟ میت کا دفن کرنا. یواجہ المسلمون فی بعض البلاد مشکلة کبیرہ فیما یتعلق بالدفن. فالاسلام یوجب السرعة فی غسل المیت وتکفینہ والصلاة علیہ وعدم وضعه فی صندوق میں او تابوت وفضلا عن ذلك. بلکہ اس سے افضل یہ ہے وفضلا عن ذلك، اس کے باوجود ربما لا تکون، ہو سکتا ہے، ربما ہو سکتا ہے، لا تکون للمسلمین نہیں ہوتا مسلمانوں کے لیے، احیانا کبھی کبھی، مقابر خاصۃ بہم خاص قبریں نہیں ہوتی. مثلا بعض ویسٹرن کنٹریز میں جدھر مسلم بہت مائنورٹیز ہیں، ان کے اور یہودی اور عیسائیوں کے ایک ہی قبرستان ہے، ان کے لیے کوئی الگ قبرستان ہی نہیں ہے بیچارے کا، وہ کافروں کے ساتھ ان کو دفن رہے.
ہاں یہ بڑا خطرناک ہے، اس لیے ویسٹرن کنٹریز میں جانے کو ہم کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتے، ہاں، وداؤٹ اینی نیسیسری، جس کے بغیر آپ مر جائیں، اس لیے ویسٹرن کنٹریز میں نہیں جانا چاہیے. ہاں ہاں ربما کدھر ہے؟ اور ہو سکتا ہے، ربما ہو سکتا ہے. اینڈ مے بی دیر از نو اسپیشل گریو یارڈ فار مسلمس. ربما یود الذین کفروا، اس کے ڈفرینٹ معنی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر جگہ پہ ایک ہی نہیں چپکانا. ہاں الاقلیات یہ کتاب بتا رہے ہیں کہ کدھر سے یہ کلام لیا ہے. دس از دا سورس آف دس ڈسکشن. الاقلیات الاسلامیہ، اسلامک مائنورٹیز فی العالم ان دا ورلڈ، لمحمد علی ضناوی، یہ اس مؤلف کا نام ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ یہ پیراگراف سمجھ میں آ گیا سارا؟ چلیں اب چیک اپ کرتے ہیں آپ لوگوں کا. اہم ہدف للاغتراب فی الماضی طلب الرزق یا علی. صح. توزیع المیراث من مشکلات ممارسة العبادہ. ہاں پورا جملہ ہی انہوں نے بدلا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کا بھی دماغ ہے نا اب ماشاءاللہ. ہاں مشکلات تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. ہاں کوئی بتائے گا جو میراث کو تقسیم کرنا کس چیز کی مشکلات میں سے؟ ابھی ہم نے کہا تھا نا، وہ چھوڑو اس کو، بھول جاؤ یار، ابھی یہ بھول جاؤ کہ کیا لکھا ہوا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ انہیریٹنس کی تقسیم کرنا کدھر کی مشکلات میں سے ہے؟ ہاں غیر بلاد المسلمین، یعنی توزیع المیراث من مشکلات غیر بلاد المسلمین، من بلاد الاغتراب. سمجھ میں آ گیا؟ یعنی پردیس میں، ویسٹرن کنٹریز میں وراثت تقسیم کرنا مشکلات میں سے، پرابلمیٹک سٹف میں سے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ، ہاں تو یہ غلط ہے نا، تو وہی نا غلط ہے. اچھا جی، الاقلیات تعیش خارج العالم الاسلامی. ویسے انہوں نے واللہ یار لیول پسند آ گیا مجھے. ویسے اقلیتیں، ہاں بتاؤ صحیح ہے غلط ہے؟ صح صح. یعنی جو اسلامک مائنورٹیز کمیونٹی وہ اسلامک کنٹریز میں تو نہیں رہتی نا، آؤٹ آف دا اسلامک کنٹریز رہتی. نمبر 4 یا دکتور، من مشکلات الاغتراب زواج المسلم من غیر المسلمہ. صح احسنت. یہ صح ہے. ایک اور دیکھ لو ڈاکٹر صاحب، الٹ کر دو اس کو، الٹ. زواج المسلمۃ من غیر المسلم، یہ پرابلم ہے نا. جو فیمیل مسلم ہے وہ نان مسلم میل سے شادی کرتا ہے. یہ بڑا پرابلم ہے بنسبت اس کے کہ ایک مسلمان نان مسلم وومن سے شادی کرتا ہے. یعنی اس پچھلے پیراگراف میں یہ ذکر ہوا ہے کہ زواج المسلمۃ من غیر المسلم. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی مطمئن ہو جائیں. دیکھیں، زواج المسلمۃ من غیر المسلم، ماشاء اللہ مجھے یاد ہو گیا، دیکھو نا یار. اچھا جی، جی میڈم، یترک الابناء المدارس لمساعدۃ اسرہم. لام السببیہ، صح احسنتی. علی یتعلم الابناء العربیۃ فی المساجد کل یوم. کیا بات ہے، یہ تو پاکستان میں بھی نہیں ہوتا. ہاں کیا کہا، کیا ہے، ترجمہ کرو. اپنے بچوں کو پڑھانا عربی مسجد میں پورا دن.
کل یوم ہر روز، ہر روز اس کانٹیکسٹ میں یہ نہیں بھائی، میں صح غلط کی بات ہی نہیں کر رہا، ترجمہ غلط ہے، بات جو صحیح غلط تو آپ نے صحیح کہا. کل یوم ہر روز، فی المساجد مسجدوں میں، یتعلم الابناء العربیہ سیکھتے ہیں بچے عربی زبان. صح او خطا؟ کیا ہر روز ویسٹرن کنٹریز میں بچے مسجدوں میں عربی سیکھتے ہیں؟ خطا. ادھر تو مسجد کی کمی ہے. ہاں خطا. تو صحیح کیا ہے؟ ایک لفظ ڈالنا بس، ایک. ہاں کیا بات ہے یار، ویری انٹیلیجنٹ. لا يتعلم الابناء العربیہ فی المساجد کل یوم. ہر روز تو نہیں سیکھتے. ٹھیک ہے. اچھا جی، کدھر گئی سسٹر منیبہ؟ اچھا میڈم، یبیح پڑھیں یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں صح، احسنتی. ہاں یبیح اجازت دیتا ہے، اسلام اجازت دیتا ہے مرد عورت کی فری مکسنگ کا کنڈیشنل. مثلا ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، دیر از اے فیمیل، دیر از اے میل، بٹ وی آل آر ٹوگیدر. دیر از اے آئسولیشن، دیر از اے حجاب، دیر از نو لوز ٹاکنگ، دیر از اونلی ون پرسپیکٹو آف لرننگ. دس از الاؤڈ. But when there is a free mixing, no hijab, gab shap, hasi mazaq and loose talk, then that's the problem. ضع علامت صح تحت العنوان المناسب. صحیح عنوان کے تحت آپ نے اس کو صح یا خطا کرنا ہے، یعنی یہ بلاد الاسلام میں ہے یا بلاد الاغتراب میں ہے. ٹھیک ہے. المساجد قلیلۃ فی کل مکان. ہاں بلاد الاغتراب یا بلاد الکفر. ٹھیک ہے، یعنی ادھر مساجد کیا ہے؟ کیا ہے میڈم؟ مساجد کیا ہے ادھر؟ کم ہے. وجود علماء کثیرین یعرفون الاسلام. بلاد الاسلام بھائی جان کیا ہے؟ کیا ہے؟ کثیرین، یعنی بہت زیادہ ماشاءاللہ علماء ہیں جو اسلام کو جانتے ہیں. سلطۃ الآباء قویۃ یا مدام. کیا ہے صحیح یا غلط؟ کیا ہے اس میں؟ بلاد الاسلام، بلاد الاغتراب؟ بلاد الاسلام، یعنی ابو کی حکومت بڑی پاورفل ہے. پاکستان میں ماشاءاللہ امیوں کی حکومت ہے، پنجاب میں خاص کر، اور ادھر KPK اور بلتستان میں مردوں کی، ادھر بھی ہے ماشاءاللہ، لیکن اللہ خیر کرے. اچھا جی، یمنع المسلم من الخروج للصلاة وقت العمل. یا علی، ہاں کیا مطلب ہے اس کا بتاؤ؟ مسلمانوں کو منع کرتے ہیں نماز کے لیے، کام کے ٹائم نماز کے لیے چھوڑ کے جانا. احسنت. یا دکتور، تعلم العربیۃ لیس سہلا. کیا مطلب ہے اس کا؟ عربی زبان کا سیکھنا آسان نہیں ہے. ہاں کہاں؟ بلاد الاغتراب. آج کل بلاد الاغتراب میں اور بلاد الاسلام میں بھی کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے. اچھا جی میڈم سسٹر منیبہ، الاختلاط فی العمل والمدارس، یہ بلاد الاسلام میں ہے یا بلاد الاغتراب میں ہے، یعنی غیر اسلامی ملکوں میں؟ ہاں کیا مطلب ہے الاختلاط فی العمل والمدارس کا؟ ملنا جلنا کاموں پہ اور مدرسوں پر. ہاں ہاں کن کا؟ المرأة والرجال، یعنی فری مکسنگ بٹوین مین اینڈ فیمیل. ٹھیک ہے جی میڈم. مشکلات، احسنتی. نسبت الشباب قلیلۃ فی الجامعات یا علی. کیا مطلب ہے مجھے بتاؤ؟ نسبہ کا کیا مطلب ہے؟ پرسنٹیج. ہاں اچھا ایک اور بات، نسبہ اور چلو وہ زیادہ فروقات میں نہیں جاتے، وہ چھوڑ دو یار.
हाँ دكتور توزيع الميراث وفقا للشريعة. इसका मतलब बता दें आप. میراث کی تقسیم جو ہے شریعت کے مطابق ہوتی ہے. کہاں ہوتی ہے؟ بلاد الاسلام. بلاد الاسلام میں. پاکستان میں کہاں ہوتی ہے؟ ہاں عورتوں کو میراث میں نہیں دیتے کچھ بھی, سارے مرد لے جاتے ہیں. ہاں اور اگر کوئی دینا بھی چاہے اس کے لیے بھی رکاوٹیں کھڑی کر دیتے. اور اس پہ کوئی بات بھی نہیں کرتا. ہم خود مولوی طبقہ بھی ماشاءاللہ کھاتے پیتے لوگ ہیں. بڑا مسئلہ ہے واللہ. یہ اللہ کا حق ہے, یعنی یہ خواتین کا سسٹرز کا حق نہیں ہے, یہ اللہ کا حق ہے کہ اس نے ہمیں کہا یہ ان میں تقسیم کر دو. ہم خود رکھتے ہیں, بولتے تم کو ہم نے جہیز میں اتنا دے دیا تھا, تم کو ہم نے اتنا کھلایا, تمہیں ایک پلاٹ دے دیا, ختم, یہ تمہارا میراث ہے. میرے پاس کئی کیسز آتے. بہنوں کو تو چھوڑو, کچھ بھائیوں کے بھی بڑے بھائیوں نے کھا لیے. یہ ہمارے ادھر نظام نہیں ہے, ورنہ سعودی عرب میں بڑا ایسا سخت نظام ہے نا میراث کا, مزہ آ جاتا ہے. بندے کے فوت ہونے کے 3 دن کے بعد جج آتا ہے وزارت العدل سے, یعنی جسٹس کیا بولتے ہیں اس کو, نہیں وزارت العدل یعنی منسٹری آف جسٹس سے قاضی آتا ہے, پورا سسٹم لے کے, ان کا ہر چیز سسٹم میں, اور اپنے 2-3 ہیلپرز اور پولیس, پورے خاندان کو بلاتے ہیں. ایک دن میں وہ میراث تقسیم کر کے انتقال کر کے چلے جاتے ہیں. پھر بولتا اب تم نے ایک دوسرے کو معاف کرنا کر دو. بڑے آیا دینے سے پہلے بولتا ہے سسٹر نے معاف کر دیا. بھائی جان اس کو دیو, پھر وہ تجھے واپس دے تو پھر معاف کیا نا. تم ہمارے معاشرے میں ایک پریشر ہے, پیئر پریشر ڈالتے ہیں ان پہ. کئی کیسز اس طرح کے بیچاروں کو. اب وہ اگر اس نے مانگ بھی لیا, اس کو اس ضلالت کی انتہا, خاندان سے الگ, اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. بڑے مسائل ہیں یار, اللہ معاف کرے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اس طرح کے مسائل حل کرنے میں, اور اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے. اچھا جی, وائم کا کیا مطلب ہے؟ ایک انداز میں وہی ہے میچ کرنا, اس کو ایک دوسرے سے ملا دینا. بین الفکرۃ الرئیسیہ فی حمزہ والفقرۃ المناسبہ فی الباء, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس میں مناسب وہ ڈال دینا ہے آئیڈیا. محاولۃ تعلیم العربیۃ و مشکلاتها, ہاں یہ مین آئیڈیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس کا, کیا وہ ہے فقرۃ المناسبہ؟ یہ دیکھنا, یہ آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں. دیکھو محاولۃ تعلیم ہاں کدھر ہے؟ فی بلاد الاغتراب, ہاں محاولۃ تعلیم العربیۃ و مشکلاتها فی بلاد الاغتراب. ٹھیک ہے. الاختلاط والحجاب والدفن, یہ کس چیز کا ہے؟ من مشکلات الاجتماعیہ. ٹھیک ہے. الہجرات فی الماضی والحاضر الی بلاد الاغتراب, یعنی وہ بتا رہے کہ اس کو آپ نے کسی اور جو پیراگراف ہے جو ذکر ہوا ہے اس کے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے. اجب بے اختصار عما یلی, یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے, آپ لوگوں نے اس کا جواب دینا ہے. اسی کے اندر انہوں نے سارا ذکر کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ بول رہے ہیں ہاتھ من النص کلمات مضادہ فی المعنی لما تحتہ خط, یعنی جس چیز کے نیچے انڈر لائن ہے, ٹیل می دا اپوزٹ آف دیٹ. جہل کا اپوزٹ کیا ہے؟ تعلیم یا علم. ٹھیک ہے. حاضر کا اپوزٹ کیا ہے؟ نہیں, غائب بھی ہو سکتا ہے, چلو, اور ماضی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, القدیم, الجدید, الحدیث, احسنت, الدخول, الخروج, الزواج, اللہ تجھے زوجہ دے دے, الزواج, الطلاق, اللہ تعالیٰ بچائے. اچھا جی, مدنین, نہیں یار یہ مکی مدنی نہیں ہے, یہ دوسرا ہے. مدنین, قروین,
مدنی بولتے ہیں مثلا شہری. قروی پنڈو یہ کیا بولتے ہیں اس کو گاؤں. اچھا جی خاص عام. قبول ریجیکٹ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تمنعو منع کر دینا. یہ بھی ہے ویسے لا قبول نہیں. رد مردود. اچھا جی للحی یجب ان يدعو الناس للحی للمیت یعنی انسانوں پر لازم ہے کہ وہ زندے لوگوں پر کے لیے دعا کریں. ہم بولتے ہیں مرے بیچاروں کے لیے بھی دعا کرو. یذوب المسلمون فی المجتمعات القدیمہ الحدیثہ الجدیدہ یہ بھی دونوں صحیح ہے. ٹھیک ہے برادرز اینڈ سسٹرز. اچھا جی اب وہ بول رہے ہیں کہ یہ ڈیفینیشن ہے, یہ بتاؤ کہ یہ کس کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے علاقۃ تربط بین الرجل تربط الرجل بالمرأة. نہیں a relationship which is between men and women. What is that? الزواج ازدواج کر دیا میڈم نے. اچھا جی اماکن یمارس فیہا المسلمون العبادہ المسجد المصلی مجتمعات من المہاجرین قلیلۃ العدد. یعنی ہجرت کرنے والی کمیونٹیز جو عدد میں بہت کم ہیں. الاقلیات کیا بات ہے ماشاء اللہ. اقلیت مائنورٹیز. خروج الانسان من بلده طلبا للعمل الہجرہ الاغتراب ما يتركه الوالدان لأبنائهما من ثروة بعد وفاتهما. الکباب المیراث میڈم کو نا کباب چاہیے. اچھا جی الزواج او الطلاق الذي لا يتم وفق الشریعة الاسلامیہ. الزواج المدنی شہری یعنی کورٹ والی شادی. اللہ بچائے. مکان یلجأ الیہ الناس للشکوى وطلب الحق وہ جگہ جدھر لوگ جاتے ہیں شکایت کرنے اور حق کو طلب کرنے. قاضی کے پاس جاتے ہیں اور کورٹ میں جاتے ہیں محکمہ. ٹھیک ہے. زواج الرجل باکثر من امرأة. ہاں سسٹر منیبہ آپ کے لیے آپ کو بتاؤ نا. مردوں کے ہاں میں بتاتا ہوں. ایک سے زیادہ مرد کا شادی کرنا اس کو کیا کہیں گے؟ پولیگیمی. عربی میں ابھی ہم نے ایک لفظ کہا تھا التعدد. الاماکن التي يتعلم فيها التلاميذ. میڈم المقابر المدرسہ. الاماکن التي يدفن فيها الموتى یا دکتور قبرستان. مقابر قبرستان. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اچھا جی اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 0251049055861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.